السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ مرکب اشاری کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مرکب اشاری کیا ہوتا ہے، مرکب اشاری جملے میں کیسے استعمال کیا جائے گا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم لوگ سمجھیں گے۔ تو یاد رہے کہ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں دو پارٹ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، دو پارٹ سے ہوتے ہیں۔ پہلے والے پارٹ کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے والے پارٹ سے کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، جملہ اسمیہ میں مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ آتی ہے۔ جیسے دیکھیے القلم جدید، قلم نیا ہے۔ اس جملے میں القلم مبتدا ہے، معرفہ ہے، جدید خبر ہے اور نکرہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا مبتدا معرفہ ہے اور قلم نکرہ خبر ہے۔ تو آپ یہ بات اپنے دماغ میں بیٹھا لیں کہ خبر جو ہے عموماً نکرہ ہی آتی ہے، عام طور پر خبر جو ہے نکرہ آتی ہے، یعنی خبر پر الف لام نہیں لگتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے خبر پر الف لام نہیں آتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے ترجمہ کرنے میں ہم لوگ آخر میں اردو کا ہے لگاتے ہیں یا ہیں لگاتے ہیں۔ جیسے البیت کبیر، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کو ترجمہ کرنے میں ہم کہیں گے گھر بڑا ہے، گھر بڑا ہے، یعنی آخر میں ہم ہے کہہ رہے ہیں کہ گھر بڑا ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں ترجمہ کرتے وقت آخر میں ہے لگاتے ہیں یا ہیں کہتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ کا پہلا والا جو پارٹ ہوتا ہے، جو جز ہوتا ہے، وہ مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا والا خبر ہوتا ہے۔ بس ایسے ہی مرکب اشاری کا معاملہ ہے۔ مرکب اشاری میں بھی دو پارٹ سے ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں۔ پہلا والا پارٹ اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہے، ھذا ہے، ھذانے ہے، ھذہ ہے، ذالکا ہے، تلکا ہے، ھؤلاء وغیرہ ہے، یہ سب اس میں اشارہ ہیں۔ تو مرکب اشاری میں پہلا والا پارٹ اس میں اشارہ ہوگا اور دوسرا والا پارٹ جو بھی اس میں آئے گا اسے مشار الیہ کہا جائے گا۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ یہ دونوں مل کر کے مرکب اشاری بنتے ہیں۔ سمجھ رکھے ہیں؟ اس میں اشارہ ہوتا ہے، یعنی پہلا والا پارٹ اس میں اشارہ ہوگا، دوسرے والے جز کو، دوسرے والے پارٹ کو ہم مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے مرکب اشاری بنتا ہے۔ تو مشار الیہ ہمیشہ معرفہ آئے گا، یہ بات دماغ میں رکھیں کہ مرکب اشاری میں دوسرا والا پارٹ جو بھی ہے وہ معرفہ ہوگا، یعنی الف لام کے ساتھ آئے گا۔ جملہ اسمیہ میں کیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں پہلا والا پارٹ معرفہ تھا اور دوسرا والا نکرہ تھا، دوسرا والا پارٹ الف لام کے ساتھ نہیں آتا تھا، مگر مرکب اشاری میں دوسرا والا پارٹ الف لام کے ساتھ آئے گا، معرفہ بن کے آئے گا۔ اور جب ہم مرکب اشاری کا ترجمہ کریں گے تو ہم ہے نہیں لگائیں گے، اردو کا ہے نہیں لگائیں گے یا ہے نہیں کہیں گے۔ جملہ اسمیہ کے ترجمہ کرنے میں ہے لگاتے تھے اور ہیں کہتے تھے، مگر مرکب اشاری میں ہے نہیں لگانا ہے اور نہ ہیں لگانا ہے۔ کیوں؟ مرکب اشاری جو ہوتا ہے، مرکب اشاری یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، مکمل بات اس میں نہیں ہوتی، پوری بات نہیں ہوتی۔
جملہ اسمیہ میں پوری بات ہوتی ہے مگر مرکب اشاری میں ادھوری بات ہوتی ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا، اور ہے یا ہیں یہ مکمل بات میں لگایا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ مرکب اشاری کا ترجمہ کرنے میں ہے نہیں لگانا ہے اور نہ ہیں لگانا ہے۔ مرکب اشاری میں یاد رکھیں کہ جو دوسرا والا پارٹ ہوتا ہے یعنی مشار الیہ وہ ہمیشہ معرفہ آتا ہے، الف لام کے ساتھ آئے گا، دوسرا والا پارٹ الف لام کے ساتھ آئے گا، سمجھ رکھے گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسرا والا پارٹ اگر واحد ہے تو اس میں اشارہ واحد لانا ہے، دوسرا والا پارٹ یعنی مشار الیہ اگر تثنیہ ہے تو اس میں اشارہ یعنی پہلا والا پارٹ اس میں اشارہ وہ تثنیہ لانا ہے، مشار الیہ اگر جمع ہے تو اس میں اشارہ جمع لانا ہے، مشار الیہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر لانا ہے، مشار الیہ اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لانا ہے۔ یہ چھوٹی سی باتیں آپ اپنے دماغ میں رکھیں، لیکن یہاں پر ایک خاص طور پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ مشار الیہ اگر غیر عاقل کی جمع ہے، دوسرا والا پارٹ غیر عاقل کی جمع یعنی انسان اور جنات اور فرشتوں کے علاوہ یہ ساری چیزیں غیر عاقل ہیں، تو غیر عاقل کی جمع مشار الیہ ہے تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ آئے گا وہ واحد مؤنث اس میں اشارہ آئے گا۔ جمع غیر عاقل کی ہوگی مشار الیہ، غیر عاقل کی جمع مشار الیہ ہے تو اس میں اشارہ ہمیں واحد مؤنث لانا ہے، واحد مؤنث لانا ہے، سمجھ رکھے گئے۔ بس یہ چھوٹی سی بات اپنے دماغ میں رکھیں۔ اب ذرا کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے ھذا البیت، یہ گھر۔ اب دیکھیے ھذا اس میں اشارہ ہے پہلا پارٹ، دوسرا والا پارٹ ہے البیت، البیت، البیت یہ معرفہ آیا ہے یعنی ھذا بھی معرفہ، البیت بھی معرفہ، تو معرفہ پلس معرفہ یہ مرکب اشاری بنا۔ ہم نے بتایا تھا کہ مرکب اشاری میں دو پارٹ ہوں گے، پہلا والا پارٹ اس میں اشارہ ہوگا، دوسرا والا پارٹ مشار الیہ ہوگا، اور مشار الیہ ہمیشہ معرفہ آئے گا، اور ترجمہ کرتے وقت ہے نہیں کہیں گے، ہے نہیں لگانا ہے، سمجھ رکھے گئے۔ تو ھذا البیت کیسے ترجمہ ہوگا؟ یہ گھر، صرف یہ گھر کہنا ہے۔ اسی طرح ھذا الثوب، ھذا الثوب یہ کپڑا، ہے نہیں لگانا ہے جملہ اسمیہ میں لگتا ہے۔ ھذا الثوب یہ کپڑا، الثوب دیکھیے معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے بتایا تھا کہ مشار الیہ الف لام کے ساتھ آئے گا، معرفہ آئے گا۔ تو ھذا الثوب یہ کپڑا، ذالک الولد وہ لڑکا، ذالک الرجل وہ آدمی، ھذہ الفتاۃ یہ جوان عورت، وتلک الفتاۃ وہ جوان عورت، وتلک البنت اور وہ لڑکی، ھذہ المرأۃ یہ عورت، ھذہ الحفلۃ یہ بس، ھذہ الحفلۃ یہ بس، بس جو روڈ پہ چلتی ہے، جو گاڑی ہے بس، یہ حفلہ، حفلہ بولتے ہیں بس کو۔ تو ھذہ الحفلۃ یہ بس۔ عزیز طلبہ کرام، جمع غیر عاقل کا مشار الیہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جمع غیر عاقل کا مشار الیہ ہم نے بتایا تھا کہ جمع غیر عاقل مشار الیہ کے لیے واحد مؤنث اس میں اشارہ لائیں گے۔ تو جمع غیر عاقل مشار الیہ کی مثالیں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، جیسے ھذہ الکتب یہ کتابیں۔ اب الکتب یہ غیر عاقل کی جمع ہے، کتب یہ کتاب کی جمع ہے، ھذہ الکتب یہ کتابیں، یہ کتب کتاب کی جمع ہے، غیر عاقل ہے۔ تو
تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ لائے ہیں وہ واحد مؤنث لائے ہیں۔ تو یہ بات دماغ میں رکھیں کہ غیر عاقل کی جمع اگر مشار الیہ ہے تو اس میں اشارہ واحد مؤنث لائیں گے۔ اسی طرح دیکھیے تلک الرسوم، تلک الرسوم وہ تمام تصویریں، ہذہ الاشجار، ہذہ الاشجار یہ تمام درخت، یہ اشجار شجر کی جمع ہے، غیر عاقل ہے، اس لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لا رہے ہیں۔ تلک الاشیاء وہ تمام چیز، یہ الاشیاء یہ شیء کی جمع ہے، غیر عاقل ہے، اس لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لا رہے ہیں۔ تلک الاشیاء وہ تمام چیزیں، ہذہ السیوف یہ تمام تلواریں، السیوف یہ سیف کی جمع ہے، غیر عاقل ہے، اس لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لا رکھے ہیں۔ ہذہ السیوف یہ تمام تلواریں، تلک الکلاب وہ تمام کتے، اب یہ کلاب کلبن کی جمع ہے، غیر عاقل ہے، اس لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لا رکھے ہیں۔ تلک الکلاب وہ تمام کتے، ہذہ الجوائز یہ تمام انعامات، تلک المدارس وہ تمام مدرسے، ہذہ الدکاکین یہ تمام دکانیں۔ عزیز طلبہ کرام اس ویڈیو کو بار بار سنیں۔ عزیز طلبہ کرام یہاں پر چھوٹی سی ایک بات اور یاد رکھیں کہ مرکب اشاری جو ہے یہ جملے کا جز ہوتا ہے، یعنی مکمل جملے کا ایک پارٹ بنتا ہے۔ مرکب اشاری جو ہے مکمل جملے کا ایک پارٹ سے ہوتا ہے، یعنی ایک جز ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، اور مرکب اشاری کبھی یہ مبتدا کی جگہ پر آ سکتا اور مرکب اشاری کبھی خبر کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ مرکب اشاری جو ہے یہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مرکب اشاری جو ہے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی اسم ہو، ہر اسم تین حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ حالت رفع میں ہوگا یا تو وہ حالت نصب اور جر میں ہوگا۔ اسی طرح مرکب اشاری کا بھی معاملہ ہے، مرکب اشاری بھی تین حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ضرور ہوگا۔ مرکب اشاری حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے، حالت جر میں بھی آ سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ مرکب اشاری کے بارے میں اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہ سمجھے ہوں تو اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور مرکب اشاری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ کچھ ہے نہیں، بس مرکب اشاری میں دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے، ایک دوسرا اس میں ایک اور دوسرا اس میں ہوتا ہے جسے ہم مشار الیہ کہتے ہیں، اور وہ مشار الیہ جو ہے ہمیشہ معرفہ ہوگا، یعنی الف لام لگ کر کے وہ مشار الیہ آئے گا۔ سمجھ رکھے ہیں، مشار الیہ واحد ہے تو اس میں اشارہ واحد لائیں گے، مشار الیہ تثنیہ ہے تو اس میں اشارہ تثنیہ لائیں گے، مشار الیہ جمع ہے تو اس میں اشارہ جمع لائیں گے، مشار الیہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر لائیں گے، مشار الیہ اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لائیں گے۔ ہاں غیر عاقل کی جمع مشار الیہ ہے تو اس میں اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث لائیں گے، یعنی ہذہ لائیں گے یا تلکا لائیں گے۔ ناظرین اس ویڈیو کو بار بار سنیں، مجھے دعاؤں سے نوازیں، اور مثالوں پر آپ غور کریے، مثالوں کو دیکھیے جو ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، اور ترجمہ کرتے وقت ہے نہیں لگانا ہے اور نہ ہیں لگانا ہے، چونکہ مرکب اشاری یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔